بلاول بھٹو نے نواز شریف کو مناظرے کا چیلنج دے دیا. سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا، وزیر اعظم کے لیے لیگی امیدوار نواز شریف کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں. 8 فروری سے پہلے کسی بھی وقت اور جگہ مناظرہ کر لیں. دنیا بھر میں صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار ٹی وی پر مناظرے کرتے ہیں. ایسے مناظروں سے ووٹرز کو لیڈر کے مستقبل کے منصوبوں کا پتہ چلتا ہے. ووٹنگ کے عمل سے پہلے باخبر ووٹرز کے لیے یہ شفافیت بہت ضروری ہے. نون لیگ منشور نہیں دے رہی، میری نقل کر رہی ہے. ایک دن میں کوئی اعلان کرتا ہوں، دوسرے دن جلسے میں نون لیگ کی بہن وہ دوہرا دیتی ہیں. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ملتان میں خطاب، کہا نواز شریف سی پیک چور ہے. گلی گلی میں شور صرف پیناما کی وجہ سے نہیں، اب ان میں ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. 8 فروری کو ملک بھر میں تیروں کی بارش ہوگی. شیر کا شکار کریں گے، عوام کی حمایت سے یہ الیکشن جیتیں گے. نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں گے. غربت کا خاتمہ کر کے ہم ایک ترقی یافتہ پاکستان بنائیں گے. پاکستان کے حالات اتنے اچھے کر دیں گے کہ ہر گھر میں روزگار ہوگا. مہنگائی کم کریں گے، بجلی سستی کریں گے، گھر گھر گیس ملے گی. نواز شریف کا بورے والا میں جلسے سے خطاب، کہا تبدیلی کے نام پر ایک ٹولے نے پاکستان کے جسم پر کلہاڑا مارا. اگر نون لیگ کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو ہر گھر خوشحال ہوتا. مذاق نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہوں جو کرنی چاہیے. مریم نواز بولے آج کل مخالف جماعتیں پنجاب آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں. نواز شریف پر تنقید کرنے والے جہاں سے آئے ہیں وہاں کے سکولز میں مویشی بندے ہوتے ہیں. جہاں جلسہ کرتے ہیں نون لیگ اور نواز شریف پر تنقید کرتے ہیں، وہاں دائیں بائیں نون لیگ کے منصوبے نظر آتے ہیں. نواز شریف 10 فروری کو دوبارہ لندن کی فلائٹ کا بندوبست کریں گے. پی ٹی آئی رہنما گوہر خان کا مونیر میں خطاب، کہا بلاول کی تربیت خرید و فروخت کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ناکام بنائیں گے. پی ٹی آئی امیدواروں کو ہر مقام پر تنگ کیا جا رہا ہے، اب سیز فائر ہونا چاہیے، جھگڑا ختم کریں گے. درخواست ہے کہ 8 فروری کو عوام کا راستہ نہ روکیں، حق رائے دہی استعمال کرنے دیں. علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ ایسے مشکل حالات ہوں لوگ گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں. تمام امیدواروں اتوار کو ریلی نکالیں، یہ آئینی حق ہے. صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. سپریم کورٹ نے اپیل منظور کر لی. سنم جاوید کو بھی مریم نواز کے خلاف اکھاڑے میں اترنے کی اجازت مل گئی. وہ این اے 119 سے الیکشن لڑیں گے. شوکت مصرا سمیت 3 دیگر رہنماؤں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی. جسٹس اطمین اللہ نے ریمارکس دیے، کون الیکشن لڑے گا اور کون نہیں یہ فیصلہ عوام کریں گے. احتساب کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں. لگتا ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد کرانے میں نگراں حکومت ملوث ہے. بدقسمتی سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. جیسے منصور علی شاہ نے استفسار کیا، بتائیں کہاں لکھا ہے مفروض شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا. الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی امیدواروں کے نام بیلٹ پیپرز میں شامل کرنے کا حکم دیا. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں الیکشن کمیشن اب کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. بہت سارے پی ٹی آئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی بحال ہو جائیں گے. یہ کہیں نہیں لکھا کہ آر او کے سامنے ضرور پیش ہوں. عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو جنگ بندی کا حکم نہ دے، نسل کشی بند کرنے کے اقدامات کی ہدایت کر دی. 1 ماہ میں رپورٹ جمع کرانے کا بھی حکم. عالمی عدالت کو اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کی درخواست سننے کا اختیار ہے. کارروائی روکنے کی اسرائیلی درخواست مسترد کر دی. جج نے ریمارک سے غزہ تباہی کی داستان بن چکا. ہاسپٹل پر حملے کیے گئے. 100 دن گزرنے کے بعد بھی غزہ میں انسانوں کا قتل عام جاری ہے. غزہ کے بچے برسوں تک متاثر رہیں گے. تنازع نہ رکا گیا تو مزید تباہی پھیلے گی. اسرائیلی حکام کے بیانات واضح ہیں کہ غزہ میں پانی دیں گے اور نہ خوراک. غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کی اجازت دی جائے. پاکستان نے آج اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. اسرائیل پہ لازم ہے کہ یہ آئی سی جے کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرے. ہماری اوریجنل ڈیمانڈ ہے کہ ایک سیز فائر اناؤنس کیا جائے.
پاکستان کا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ICJ نے اپنی حدود پر فیصلہ کیا جس کو اسرائیل نہیں مان رہا. ICJ نے فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کے لیے فیصلے پر عمل کیا تھا. غزہ کے معاملے پر سیکورٹی کونسل ناکام ہو چکی ہے. سیکورٹی کونسل اپنی ذمہ داری ادا کرے. پاکستان کا واضح موقف ہے کہ ابتدائی طور پر فوری جنگ بندی کی جائے. اسرائیل کے خلاف درخواست گزار جنوبی افریقہ فیصلے سے مطمئن. ملک بھر میں جشن کا سماں. کیس کی سماعت جوہانسبرگ میں براہ راست دکھائی گئی. فیصلہ سنتے ہی جنوبی افریقہ صدر خوشی سے نہال. وزیر انصاف اور دیگر شہری بھی جھوم اٹھے. فلسطین کا عالمی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم. فلسطینی اتھارٹی کے نائب وزیر خارجہ عمار حجازی نے کہا کہ غزہ میں صورتحال کی سنگینی کو عدالت تسلیم کرتی ہے. مصر، ترکی اور ایران سمیت کئی ملکوں کا عدالتی فیصلے پر خوشی کا اظہار. جنوبی افریقہ کو مبارکباد بھی دی. عدالت کے فیصلہ سنانے کے دوران اسرائیل نے مزید 98 فلسطینی شہید کر ڈالے. شمالی غزہ میں بھی آبادی پر بمباری. سنی فوج کی جانب سے النصر اور الامل ہاسپٹل کا محاصرہ جاری. جبالیہ خان یونس اور دیر بلاح کے اطراف اور نصارت کیمپ پر حملے کیے 11 فلسطینی شہید ہو گئے. اسرائیلی حملوں میں اب تک 26,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں. حماس کے جنگجوؤں کی مزاحمت بھی جاری. القسام بریگیڈ کے مطابق ایک ہفتے میں 53 اسرائیلی فوجیوں کا ہلاک اور 68 گاڑیوں کو تباہ کیا. خان یونس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی. نگراں حکومت نے احمد اسحاق جہانگیر کو DGFIA تعینات کر دیا. احمد اسحاق جہانگیر کی بطور DGFIA تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. احمد اسحاق جہانگیر عدلیہ مخالف مہم کے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے بھی سربراہ ہیں. احمد اسحاق جہانگیر FIA سائبر کرائم ونگ کے ایڈیشنل DG بھی رہ چکے ہیں. اب روز روز تجربے کرنے کا وقت نہیں. کوئی روٹی کپڑا مکان کی بات کر رہا ہے تو کوئی معیشت ٹھیک کرنے کا دعوے دار ہے لیکن کوئی کچھ نہیں کر پاتا. سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کا مظفر گڑھ میں خطاب. کہا 2018 میں دھاندلی سے مسلط حکمران کا ایجنڈا معیشت تباہ کرنے کا تھا. اس حکمران کے پلے دھوکہ جھوٹ کے سوا کچھ نہ تھا. میرا نانا بھی وزیر اعظم تھا, میرا باپ بھی صدر پاکستان تھا, میری والدہ بھی وزیر اعظم تھی. میرا حق بنتا ہے کہ میں دوبارہ وزیر اعظم بن جاؤں. ایک دوسرا ابھی لندن سے تشریف لائے ہیں, 3 بار تو وزیر اعظم رہا ہوں, چوتھے بار بھی مجھے وزیر اعظم بنا دو. ایک نہ تجربہ کار کہہ رہا ہے کہ اسے وزیر اعظم بنا دو. دلیل دے رہا ہے نانا اور والدہ وزیر اعظم اور والد صدر تھے. ایک شخص لندن سے آیا 3 بار کچھ نہ کر کے کہتا ہے آخری بار وزیر اعظم بنا دو. امیر جماعت اسلامی سراج اللہ کے حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کا حیدرآباد والوں جب یہ لوگ آئیں ان کو گٹر میں ڈال دو جو ان کی سیاست کی وجہ سے ابل رہے ہیں. قرض اتارو, ملک سنوارو, روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے بھی یاد ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی 100 سال میں رہے تو کچھ نہیں بدلے گا. ہم روٹی کپڑا مکان اور روزگار کے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. خوشحال پاکستان کے لیے عوام 8 فروری کو ترازو پر مہر لگائیں. انشاءاللہ معیشت کے اوپر پورے زور سے میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ مل کے کام کریں گے اور اس معیشت کو ایسا چمکانے کی کوشش کریں گے کہ روزگار ایسے جائے بڑھے. الیکشن کے بعد 8 تاریخ کے بعد خوشخبری آئے گی. نواز شریف ایک ساتھ مل کر معیشت بہتر کریں گے. الیکشن کے بعد خوشخبری آئے گی. سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا کارکنوں سے خطاب. کہا سیاسی خاندان سے نہیں لوگوں کے ووٹ کا بدلہ دوں گا. عوام کی امیدوں پر پورا اتروں گا. حلقے کو بہتر کروں گا. ہم نے کراچی میں پیپلز بس سروس کا آغاز کیا. ہم آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. 8 فروری کو تیر پر مہر لگا کر بلاول بھٹو زرداری کو موقع دے. کراچی کے حلقہ PS 105 میں آصفہ بھٹو کا جلسے سے خطاب. کہا بے نظیر بھٹو ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑتی تھیں. ہماری ترجیح صحت ہے, غریب کی خدمت PP کا ایمان ہے. پیپلز پارٹی نے NICVD
SIUT بنائے، خواتین کو پنک بس دی، عوام کو 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے۔ سندھ بھر میں پی پی حکومت کچی آبادیوں کو ریگولرائز کر رہی ہے۔ ہم نے طے کیا ہے ووٹ کم ملے یا زیادہ، آپ وقتی طور پر ناراض ہوں یا نہ ہوں، ہم جھوٹے ڈھکوسلوں کی، وہ جذباتی نعرے کہ جن کی بدولت تصادم جنم لے اور تصادم کے نتیجے میں تشدد جنم لے، وہ سیاست نہیں کریں۔ طے کیا ہے ووٹ کم ملیں یا زیادہ، تشدد کی سیاست نہیں کریں گے۔ فیصل سبزواری کا شاہ فیصل ٹاؤن میں کارکنوں سے خطاب، بولے پیپلز پارٹی نے 10 سال لوٹ کسوٹ کا بازار گرم کیا، جعلی مہر لانے کے لیے 73 UCs کم کر کے کوٹوں کی نشستیں بڑھائیں۔ بلدیاتی نمائندے جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ستو پیکر سور۔ بھارتی یوم جمہوریہ پر کشمیریوں کا دنیا بھر میں یوم سیاہ، مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، احتجاجی مظاہرے، مظفر آباد میں ریلی اور جلسے، میرپور میں احتجاجی مظاہرہ، دنیا بھر میں بھارتی سفارتخانوں کے سامنے احتجاج، برسلز میں شدید بارش میں احتجاجی مظاہرہ، بھارتی سفارتخانے کے باہر مختلف تنظیموں نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم اجاگر کیے۔ بھارتی ایجنٹس کی جانب سے پاکستانی سرزمین میں شہریوں کے قتل، پاکستان نے دوست ملکوں کے سفیروں کو اعتماد میں لیا۔ یورپی یونین، عرب اور افریقی ملکوں سمیت بڑے ممالک کے سفیر دفتر خارجہ میں موجود تھے۔ سفیروں کو شہریوں کے قتل کے بھارتی منصوبے کی تفصیل بتائی گئی۔ بھارتی ایجنٹس کی تقریب کاری، دہشت گردی کے شواہد پیش کیے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان بھارت سے دہشت گردی پر وضاحت اور نازل مور کی طلبی سمیت دیگر آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ سازش بے نقاب ہونے کے بعد بھی بھارتی وزارت خارجہ نے تردید نہیں کی۔ پاکستان نے بھارتی ایجنٹس کی موجودگی والے تیسرے ملک سے بھی معلومات کا تبادلہ کیا۔ سائفر کیس میں گواہ سابق ایڈیشنل سیکرٹری فیصل نیاز ترمسی نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ عدالت کو بتایا 28 مارچ 2022 کو امریکی نازل مور کا واٹس ایپ میسج آیا، کہا گیا وہ دستاویزات لے جانا چاہتے ہیں جو 27 مارچ کو وزیر اعظم نے ریلی میں لہرایا۔ اینجلا نے پیغام میں کہا کہ معاملے کو DC میں اچھا نہیں لیا گیا۔ فیصل نیاز نے خصوصی عدالت کو بتایا، میں نے واٹس ایپ پیغام وزیر خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کے ساتھ شیئر کیا۔ وزیر خارجہ کو فون آئے کہ سائفر کو امریکی نازل مور نے شیئر نہیں کیا جا سکتا۔ 30 مارچ کو ڈائریکٹر FCO کی ہدایت پر کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے کہا سائفر ڈائریکٹر FSO کو واپس کر دیا گیا۔ 31 مارچ 2022 کو قائم مقام امریکی نازل مور کو ڈی مارچ دینے کا کہا گیا۔ بغیر اجازت ورکر کنونشن اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کرنے کے الزام میں جاوید ہاشمی کے 2 دامادوں اور 2 نواسوں سمیت 36 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ SHO کی مدعیت میں درج FIR میں کار سرکار میں مداخلت کی دفعات بھی شامل۔ جاوید ہاشمی نے اپنی رہائش گاہ پر PTI ورکرز کنونشن منعقد کروایا تھا۔ کراچی میں انٹر کے متنازع نتائج، حافظ نعیم کا CM ہاؤس جانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا 4 دن میں مسئلہ حل نہ ہوا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ ہوگا۔ انٹر بورڈ آفس کے باہر دھرنے سے خطاب میں کہا نگراں وزیر اعلیٰ کہتے ہیں فیل ہونے والے فیل ہو گئے، احتجاج کس بات کا، کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کراچی کے نوجوان دہشت گرد بنے؟ آپ کو معلوم ہے اس بورڈ میں کیا چل رہا ہے؟ جب کوئی ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوتا ہے تو پسند کا بندہ لا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ محکمہ تعلیم میں کیسے بھرتیاں ہو رہی ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ سندھ بھر میں میٹرک اور انٹر بورڈ طلبہ سے کسی قسم کی فیس نہ لیں، ہائی کورٹ امتحانی فیس اور سرٹیفکیٹ فیس وصولی سے بھی روک دیا۔ سکھر بینچ نے تعلیمی بورڈ کی فیس وصولی کے لیے دائر نظر ثانی درخواست خارج کر دی۔ فیس وصولی پر پابندی کا فیصلہ برقرار، صوبائی حکومت تعلیمی بورڈ کو مطلوبہ رقم جاری کرے گا۔ پنجاب میں نمونیا سے مزید 13 بچے انتقال کر گئے۔ 24 گھنٹوں میں 1122 نئے کیسز سامنے آ گئے۔
لاہور میں ایک بچہ جان سے گیا، 280 بیمار۔ پنجاب میں رواں سال مجموعی طور پر نمونیا سے 233 اموات اور 12,719 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں دھند، موٹر وے M3 فیضپور سے جڑاوالا تک، موٹر وے M4 باہو انٹرچینج سے گوجرا انٹرچینج تک اور باہو انٹرچینج سے عبدالحکیم انٹرچینج تک ٹریفک کے لیے بند۔ قومی شاہراہ پر بھی شدید دھند، ٹریفک کی روانی متاثر۔ 8 فروری سے پہلے چیئرمین PCB کا انتخاب ہو گیا تو نئی حکومت لے لیے انہیں ہٹایا نہیں مشکل ہوگا۔ عبوری چیئرمین کرکٹ بورڈ شاہ خبر کی لاہور میں پریس کانفرنس کا حکومتی تبدیلی کے ساتھ چیئرمین بھی فارغ کر دیا جاتا ہے، چاہتے ہیں اس انتخابات کے بعد ایسا نہ ہو۔ انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم اپنا تیسرا میچ آج نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے شروع ہوگا۔ گرین شرٹس ابتدائی دنوں میچ جیت کر پہلے ہی سپر 6 میں کوالیفائی کر چکی ہے۔ میڈیا کا شعیب ملک کے خلاف پروپیگنڈا ناکام، شعیب ملک نے خبروں کی تردید کر دی، کہا مجھ سے متعلق پھیلائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ دبئی میں مصروفیات کے باعث BPL چھوڑنا پڑی۔ وریشال کی کپتان تمیم القاب کو بتا کر بنگلہ دیش پریمیئر لیگ سے باہر ہوا۔ شعیب ملک نے کھلنا ٹائیگرز کے خلاف 1 اوور میں 3 نو بالز کی تھیں، جس کو بھارتی میڈیا نے فکسنگ کا رنگ دینے کی ناکام کوشش کی۔ BPL فرنچائز نے بھی الزام مسترد کر دیا۔ ٹیم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ شعیب ملک بڑے کھلاڑی ہیں، وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے دبئی گئے ہیں۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں آل راؤنڈر محمد نواز کی میچ وننگ پرفارمنس، اچھی بالنگ اور بیٹنگ سے اپنی ٹیم کھلنا ٹائیگرز کو میچ جتا دیا۔ بابر اعظم کی رنگپور ٹائیگرز کو 28 رن سے شکست، نواز نے 55 رنز بنائے، 2 اہم وکٹیں بھی اڑائیں۔ پاکستان نے ڈیوس کپ میں شرکت کے لیے بھارتی ٹینس ٹیم کو ویزے جاری کر دیے۔ 7 کھلاڑی اور 5 آفیشلز پر مشتمل بھارتی اسکواڈ 28 جنوری کو دہلی سے اسلام آباد پہنچے گا۔ گزشتہ برس بھارت نے پاکستان میں نہ کھیلنے کے لیے سیکورٹی خدشات کا بہانہ بنایا تھا۔ انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کرتے ہوئے بھارت کی اپیل مسترد کر دی تھی۔ اور چاروں طرف اندھیرا اور صرف ہیڈ لائٹس کے ساتھ خطرناک موڑ اور انجن کا شور۔ پونچی کے ابتدائی 2 مرحلے برطانوی ڈرائیور ایلفن نے جیت لیے۔ 8 بار کے عالمی چیمپئن سیبیسٹین پیچھے رہ گئے، مجموعی برتری میں تیسرے نمبر پر موجود ہیں۔